ادراک سے بالا ہے عظمت فیض عالم کی، میرے ادراک سے بالا ہے عظمت فیض عالم کی، کوئی اہل نظر جانے حقیقت فیض عالم کی، کوئی اہل نظر جانے حقیقت فیض عالم کی، اور خدا کی رحمتیں میرے لیے بے تاب ہو جائیں، خدا کی رحمتیں میرے لیے بے تاب ہو جائیں کہ میں بھی لے کے آیا ہوں رفاقت فیض عالم کی، کہ میں بھی لے کے آیا ہوں رفاقت فیض عالم کی، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملارا رہنما۔ حاضرین محترم، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا اسم گرامی علی ہے اور آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ اسی طرح آپ کا اسم گرامی یوں بنا ابو الحسن علی بن عثمان الحجویری الجلابی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ محتاط اندازے کے مطابق حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ولادت 400 یا پھر 401 ہجری کے اندر آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی، اور غزنی کے محلہ حجویر کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، اور اسی نسبت سے آپ کو حجویری کہا جاتا ہے، اور آپ کے ننہال جو تھے وہ حجویر میں رہتے تھے، اور آپ کے والد محلہ جلاب میں رہتے تھے، لہٰذا ان دونوں محلوں کی مناسبت کی وجہ سے آپ کو حجویری بھی کہا جاتا ہے اور جلابی بھی کہا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ جب پیدا ہوئے تو محمود غزنوی کا دور تھا۔ اس دور کے اندر آپ افغانستان کے شہر غزنی کے اندر آپ پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم وہاں پر حاصل کی، قرآن مجید کو حفظ کیا، اور قرآن مجید کو حفظ کرنے کے بعد آپ نے دیگر علوم ظاہری علوم باطنی حاصل کیے، اور 300 صوفیاء کرام سے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے باطنی علوم حاصل کی۔ 300 صوفیاء کرام سے آپ نے کسب فیض کیا اور اکتساب فیض کیا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ 12 سال کی عمر مبارکہ کے اندر آپ نے ایک کتاب لکھ ڈالی۔ پہلی کتاب جو ایک دیوان تھا، آپ نے 12 سال کی عمر مبارکہ کے اندر اس دیوان کو لکھا، اور 18 سال کی عمر تک آپ اپنے اسی غزنی کے اندر رہے، اور وہاں پر علوم ظاہری علوم باطنی حاصل کرتے رہے۔ جب آپ بالغ ہوئے تو آپ کے والدین نے فوراً ہی آپ کی شادی کر دی۔ اسی طرح ہی اس بیوی میں سے آپ کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام آپ نے حسن رکھا۔ وہ بیوی بھی وفات پا گئی، اور اسی طرح آپ کا بیٹا بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ پھر آپ نے اس شادی کے بعد 11 سال کے بعد آپ نے ایک اور شادی کی، اس میں سے بھی آپ کی کوئی اولاد نہ ہوئی، حتیٰ کہ وہ بیوی بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ لہٰذا اس بات سے یہ چیز سامنے آئی کہ آپ کی اولاد آگے نہیں بڑھی، آپ کا ایک ہی بیٹا ہوا تھا جو اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ آپ جنیدی سلسلہ کے اندر آپ بڑا مقام رکھتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سلسلہ کے اندر آپ بڑی عقیدت رکھتے تھے، چونکہ جتنے بھی سلاسل ہیں، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، یہ جتنے بھی سلسلے ہیں حضور داتا صاحب کے بعد کے اندر رونما ہوئے۔ ان سلسلوں کے جو بانی ہیں وہ حضور داتا صاحب کی پیدائش کے بعد، جس طرح قادری سلسلہ کے بانی حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لہٰذا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور داتا صاحب سے 70 سال بعد پیدا۔ اسی طرح چشتی سلسلہ کے بانی حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، لہٰذا حضور داتا صاحب سے تقریباً 136 سال بعد آپ کی پیدائش ہوئی۔ اور اسی طرح سہروردی سلسلہ کے بانی حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ ہیں، لہذا داتا صاحب کے 139 سال بعد
آپ کی پیدائش ہوئی۔ اور اسی طرح نقشبندی سلسلہ کے حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ آپ بانی ہیں، لہٰذا آپ کی پیدائش 317 سال بعد ہوئے۔ 317 سال بعد حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ لہٰذا جتنے بھی سلسلے جو ہمارے ہاں معروف ہیں، مشہور ہیں، وہ حضور داتا صاحب کے بعد پیدا ہوئے اور داتا صاحب کے بعد رونما ہوئے۔ لہٰذا اس وقت تک کوئی اور سلسلہ موجود نہ تھا، اس لیے آپ حضور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ کے اندر مقام رکھتے تھے اور آپ جنیدی سلسلہ کے اندر موجود تھے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر مجھے داتا صاحب کا زمانہ مل جاتا تو یقیناً میں ان کی بیعت کا شرف حاصل کرتا، میں ان کا مرید ہو جاتا۔ آپ کو اللہ رب العزت نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ دوسری بات، آپ حنفی تھے، جس طرح ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں، اسی طرح حضور داتا صاحب بھی حنفی سلسلہ کے اندر پیروکار تھے، حنفی امام کے مقلد تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مزار پر انوار پر حضور داتا صاحب حاضری دینے کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ کو اونگ آئی اور وہاں پر آپ آرام فرما ہو گئے۔ خواب کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ آپ مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہیں اور حضور کا دیدار کر رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر آقا کریم علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دیا۔ سفنے وچ مینوں ملیا ماہی تے میں گل وچ پا لئیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں کدے پھیر وچھڑ نہ جاواں۔ آپ نے حضور کے قدموں کا بوسہ دیا اور آقا کریم علیہ السلام نے گود مبارکہ کے اندر ایک بچے کو لیا ہوا ہے۔ حضور داتا صاحب کو بڑا تجسس ہوا کہ یہ بچہ کون ہے جو اتنی شانوں والا ہے، اتنے مرتبے والا ہے کہ حضور کی گود کے اندر موجود ہے۔ حتیٰ کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، یہ جو بچہ آپ کی گود مبارکہ کے اندر ہے یہ کون ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو الحسن، یہ تمہارے امام فی الفقہ نعمان بن ثابت ہے۔ امام اعظم کا اصل نام نعمان بن ثابت تھا۔ تو حضور کی گود مبارکہ کے اندر آپ موجود تھے اور حضور داتا صاحب کو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے امام فی الفقہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اسی وجہ سے آپ سلسلہ حنفیہ کے اندر آپ تقلید کرتے تھے اور حنفی سلسلہ کے اندر آپ پیروکار تھے۔ عازمین محترم، آپ نے پھر 11 سال سیر و سیاحت کی اور دور دراز علاقوں کے اندر آپ گئے اور وہاں پر آپ نے علم حاصل کیا۔ اسی طرح آپ ماوراء النہر کے اندر گئے، آذربائیجان کے اندر، بستام کے اندر، بخارا کے اندر، نیشا پور کے اندر، سمرقند کے اندر وغیرہ وغیرہ بہت سارے علاقوں کے اندر آپ تشریف لے گئے اور وہاں سے بھی آپ نے اکتساب فیض کیا اور علوم نقلیہ اور علوم عقلیہ کے اندر آپ نے مہارت حاصل کی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو جب مقام اور مرتبے پر فائز فرما دیا تو 431 ہجری کے اندر آپ لاہور کے اندر تشریف لائے۔ اس وقت لاہور کو لیاہور کہا جاتا تھا۔ تو آپ 431 ہجری کے اندر حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ لاہور کے اندر تشریف لائے اور آپ نے یہاں آ کر سب سے پہلا جو کام کیا، آپ نے مسجد کو خود تعمیر فرمایا، مسجد کو تعمیر کیا، اور مسجد کو تعمیر کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر دینی خدمات سر انجام دینا شروع کر دی۔